الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله فقد حرم الله عليه النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے واسطے درود شریف کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بکا من خشیت اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا، جس کے آنکھوں سے آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے، فقد حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ اب النار سے مراد یہاں پر جہنم کی آگ ہے۔ پھر اس سے اندازہ لگیں کہ دنیا کی آگ ہوتی ہے اور ایک جہنم کی آگ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اور سخت ہے۔ جب دنیا کی آگ جسموں کو جلا دیتی ہے تو پھر اندازہ لگیں کہ پھر جو جہنم کی آگ ہوگی وہ کس قدر سخت اور دردناک ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایک انگارہ اگر اس جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو پھر سورج غروب ہونے کی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ صرف ایک انگارے کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے، پھر جہنم کا جو پسینہ ہوگا، ان کے پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پر گر جائے تو وہ احد پہاڑ بھی گرمی کی وجہ سے پگھل جائے، تو پسینے کا ایک قطرہ۔ تو اللہ رب العزت، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر اس جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہو، جس کے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہوں۔ خوف خدا ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بندہ بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ دو آدمی ہیں، ایک مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا رہتا ہے، تو ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان دونوں میں سے سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہو۔ وہ اس لیے کہ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا وقودها الناس والحجارۃ کہ جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سے یہ جہنم بنی ہے اسی دن سے آج تک اس کو بھڑکایا جا رہا ہے، آگ کو مزید تیز کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر اندازہ لگائیں کہ پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس طرح کی جو آگ ہے اس بندے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے سب فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور سلام بھی کیا، اور سب فرشتوں نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہوئے فرشتے کے پاس سے گزرے، اس نے سلام تو کیا مگر مسکراہٹ نہیں کی اس کے چہرے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے تو سب فرشتوں نے سلام کیا اور مسکرا کے سلام کیا، انہوں نے استقبال کیا، اس نے سلام تو کیا لیکن مسکراہٹ نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دروغہ جہنم مالک نامی ایک فرشتہ ہے، یہ جہنم کے اوپر یہ مقرر ہے، اور اس کی سختی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بھی سخت بنا دیا ہے، اور اس کے اوپر سختی یہ ہے کہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے تب سے ہنسنا چھوڑ دیا، مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ایسی جہنم سے ڈرنا چاہیے، اس کی آگ سے ڈرنا چاہیے، اور پھر اس کے ڈر کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے جس نے آنسو نکالے، رویا، اپنی غلطی پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی، توبہ کی، اللہ کے در پر آ گیا، فرمایا اس جہنم کی آگ اس بندے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس جہنم کے ڈر کی وجہ سے اکابرین سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بہت روتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے رضامندی کے اور جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں مل گئے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت روتے تھے۔ اور اکابرین بھی بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ نیک خاتون گزری ہیں، ان کے سامنے ایک بھونا ہوا مرغ لایا گیا، تو وہ بھنے ہوئے مرغ کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، تو کہنے لگی کہ دیکھو اس مرغ کو پہلے ذبح کیا گیا، پھر اس کے اوپر اس کو آگ پر پکایا گیا، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں زندہ جلائیں گے۔ تو میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ تو چلو ذبح ہو گیا، بھونا گیا، اس کو ہمیں تو زندہ پھر بھونا جائے گا، جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک ایک کام جو جنت والا ہے، جنت میں لے جانے والا ہے، یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کام جہنم میں لے جانے والا تو نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اکابرین بھی جہنم کے ڈر کی وجہ سے بہت روتے تھے۔ اور پھر رونے کے علماء کرام نے کئی اقسام لکھی ہیں۔ ایک رونا یہ ہوتا ہے کہ آدمی فطرتاً روتا ہے، اس کی طبیعت میں عادت ہے رونا، جیسے بچے نے امتحان دیا اور امتحان میں فیل ہو گیا، جب رزلٹ نکلتا ہے تو وہ بچہ رو پڑتا ہے۔ اور کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کاروبار کے نقصان کی وجہ سے رونا، یہ فطرتاً رونا ہوتا ہے۔ اور ایک قسم علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ کسی کی جدائی میں رونا، فراق میں، غم میں رونا، جیسے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر روئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھ روتی ہے، اولاد کی جدائی پہ روتا ہوں۔ تو یہ کسی کے فراق پہ رونا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کسی کے فراق میں رونا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یہ بھی فطرتاً ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت کرتی ہے۔ اور تیسری قسم ایک یہ لکھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکالنا۔ تلاوت قرآن پاک
قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنے والا آدمی، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے والا آدمی اور ان کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے جب روتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو تلاوت قرآن پاک کے وقت روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے اوپر آدمی غور و فکر کرے، اس کے معنی کو سمجھے اور اس کے مطالب کو سمجھے، اور یہ پھر یہ غور و فکر کرے کہ اس مقام پر اللہ رب العزت مجھے کس بات کا حکم فرما رہے ہیں اور کس بات سے منع فرما رہے ہیں، اور مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس پر رونے سے آیا فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے کی شکل تو بنا لو۔ رونا نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، تو رونے کی شکل بنا لو، تو اللہ رب العزت اس رونے کی شکل کو بھی پسند کر کے تمہیں معاف فرما کے جنت واجب کر دیتے۔ اور چوتھی قسم علماء نے لکھی ہے، وہ ہے اپنے گناہوں پر رونا۔ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں آدمی اکیلے بیٹھ کر گناہوں پر آدمی رویا جائے تو یہ اللہ رب العزت کو یہ آنسو بھی بہت پسند ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دو قطرے بہت پسند ہیں۔ فرمایا ایک قطرہ شہید کا خون کے قطرہ ہے کہ اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ شہید کے جب شہادت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک گناہگار بندے کے آنسو کا قطرہ وہ زمین پر گرتا نہیں، اس کی آنکھوں میں بھی موجود ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال پر آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو آدمی اللہ رب العزت سے وہ کہتے ہیں مایوس نہ ہو۔ قرآن پاک میں کہتا ہے قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ جن لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت تو ٹھاٹے مارتے ہوا سمندر ہے، وہ تو جوش میں اللہ رب العزت بلاتے ہیں بندوں کو کہ آؤ میری طرف اور مجھے پکارو اور مجھ سے اپنی ضروریات مانگو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ گناہوں پر آدمی کو جو رونا آتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ایک توبہ کا ایک عمل ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آدمی توبہ کرنے والا۔ توبہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، کہ آدمی اللہ کے در پر آ جائے اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ کمی کوتاہی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، آئندہ نہیں کروں گا، کہ اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، آئندہ مجھے راہ راست کرنا۔ فرمایا ایسے توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ سارے بندوں میں سے پسندیدہ بندہ ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام بنی آدم گناہ گار ہے، خطا کرنے والی ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین گناہ گار یعنی بہترین خطا کرنے والا وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ کو یہ پسندیدہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے در پہ آ جائے اور توبہ کرے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی عمل تھا، جب ان سے کوئی ایسے کام ہو جاتے تھے جو اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں ہوتے تھے تو وہ توبہ کرتے تھے، روتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا محاسبہ کرنا ضروری ہے اور جن پر آدمی کو رونا چاہیے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی محبت میں رونا بھی ایک نعمت ہے، کہ آدمی کو اللہ سے محبت ہوگی اور محبت میں آدمی روئے تو یہ ایک نعمت ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا، جس کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے اور پھر ڈر کی وجہ سے پھر روئے تو فرمایا یہ بھی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن کے اندر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے جو ڈر کیا اس کے لیے جنت ہے۔
فیہما عینان تجریان، پھر جنت کی صفت یہ بیان فرمائے کہ اس میں پھر نہریں چلتی ہیں، بہتی ہیں. اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو فرمایا اللہ کا ڈر بھی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو آدمی کو نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کے اوپر شکر بجا لانا چاہیے. اور اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں ام المؤمنین سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تھے، تو میں سوئی ہوئی تھی، میرے رخسار پر کوئی گرم چیز محسوس کی میں نے. تو میری جاگ ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے آنسوں کے وہ قطرے تھے جو میرے رخسار پر گر رہے. تو میں فوراً متنبہ ہوئی، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، ہمیں بتائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حفصہ، تو نے اپنے بھائی سے نہیں سنا ساتھ والے کمرے میں تیرا بھائی کیا کہہ رہا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ساتھ والے کمرے میں تہجد سے فارغ ہو کر صبح کی نماز میں دعا کرتے رہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے یہ آیت بھی پڑھتے رہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یعنی کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن اللہ رب العزت کے زیارت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا. تو یہ آیت پڑھتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. آپ نے ان کی آیت کو سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی روتے رہے اور اتنا روئے کہ آنکھوں کے جو قطرے تھے وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر گرنے لگے. اور پھر حضرت حفصہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جنت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا کہ کیا آپ جہنم کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں انا مشتاق الی اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی زیارت کے لیے رو رہا ہوں، میں اللہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے رو رہا ہوں، میں اللہ کا مشتاق ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں. یہ میرا رونا جنت اور جہنم کی وجہ سے نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رونا ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، اللہ کی زیارت اور مشتاق میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ہوتا ہے ان کا رونا. تو آج ہمیں بھی اس طرح کے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی محبت بھی نصیب ہو جائے، اور اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسندیدہ نہیں ہے ان کا، تو اس پر پھر ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے اور اس پر رونا چاہیے، کیونکہ یہ رونا اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک ایسا بندہ مقرب ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے. آج کا ہمارا رونا جو ہوتا ہے وہ ہم دوسرے کلام سن کر تو رو پڑتے ہیں، شعر سن کر تو رو پڑتے ہیں، دوسری چیزیں کافی ساری ایسے کلام ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر ہمیں رونا تو آ جاتا ہے. آج ہمارے دل سخت اور پتھر بڑے پڑے ہیں. ہمیں کلام الہی قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بھی اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں رونا آ جائے، رونے والی شکل بنا لینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے. تو اس کی طرف فکر کریں گے نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق فکر و عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.